الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، تارا ٹوٹے بھی تو زمیں پر نہیں گرتا، اور دری سمندر میں گرتے ہیں دریا بہت سے لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص انسان یا کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا اور جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ عام طور پر انسان جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے یا کسی اختلاف میں الجھتا ہے یا کچھ حالات آتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور محسوس یہ کرتا ہے کہ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خود اس سہارے کو تلاشیں اور وہ سہارا کسی اور کو نہ بنائے، بلکہ ہم خود ان حالات کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کسی مشروب میں، تمہارے کھانے میں، تمہارے پانی میں یا کسی اور چیز میں کوئی مکھی گر جائے تو اسے فوری طور پر نہ نکالو، بلکہ اس کو ڈبو دو، اس کا دوسرا پر بھی اس میں ڈبو دو اور اسے نکال لو۔ اور حکمت یہ بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکھی جس پر کو عام طور پر ڈباتی ہے، گراتی ہے، اس میں زہر ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے دوسرے پر میں شفا رکھی ہے، لہذا اس زہر کو وہاں سے کاٹ دو۔ اب طبیعت گوارا کرتی ہے یا نہیں کرتی بعد کی بات ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیماری کا حل بتا دیا کہ اس کو اگر یوں ہی نکالو گے تو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ محدثین کرام نے
اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں خاموش پیغام یہ بھی دیا ہے کہ انسان جب کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی حالات میں ہوتا ہے تو ان مسائل کا حل اسی مسئلے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے مکھی کے دوسرا پر بالکل قریب میں ہے، اس کی شفا اس کے قریب میں ہے، اسی طرح اس پریشانی کا حل بھی اس پریشانی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، چاہے کہ بندہ اس حل کو تلاش نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان شافعی میں بات لکھی ہے کہ انسان کی جلد کو انسان کے ناخن سے بہتر کوئی کھجلا نہیں سکتا۔ یہ نکتے کی بات ہے، وقت تنگ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انسان کی کھال کو اس کے ناخن سے بہتر کوئی کھجلا نہیں سکتا۔ کسی کو خارش لگی، اب خارش لگی کمر پہ، وہ کسی عزیز کو یا اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں میرے یہاں خارش لگی ہے کھجا دیجئے، وہ چاہے لاکھ کھجلا دے لیکن بندے کو اس سے وہ راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اب بندہ اس کو الگ کرے گا، اپنا ہاتھ کوشش کر کے وہاں پہنچائے گا اور تھوڑی سی کوشش کرے گا، ہاتھ وہاں پہنچائے گا اور تھوڑی دیر کھجائے گا اور اس سے اس کو راحت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ خاموش پیغام اس حدیث کی روشنی میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا بھی ہے کہ بندے کو اپنی پریشانی کے حل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوگا۔ جن حالات سے اس وقت مسلمانان عالم دو چار ہیں، اور خصوصاً ہم اور آپ اور اس ملک کے مسلمان جن ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ کی زمین باوجود اس کی وسعت کے تنگ کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی نام پر ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کے وہ قلعے جنہوں نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ ملک کو ایسے حالات میں پانی دیا ہے کہ جس وقت ملک اپنی آزادی کے لیے ترس رہا تھا، بلبلا رہا تھا، اور ملک ایسے چوراہے پر کھڑا ہوا تھا کہ ملک کی آزادی خطرے میں پڑی ہوئی تھی، ان اداروں نے اس ملک کو آزاد کر کے دنیا کو عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آزادی کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ رول پہلے کسی نے کیا ہے تو مدارس اسلامیہ ہی نے کیا ہے۔ اس ملک کو سب سے پہلا وزیر تعلیم دینے والے مدارس اسلامیہ ہیں، اس ملک کو صدر جمہوریہ عطا کرنے والے مدارس اسلامیہ ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کسی کو غلامی سے نکال کر آزاد کر دیا، اس سے بڑا کوئی احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہی ادارے، وہی تعمیرات، وہی قلعے آج اپنے وجود کے لیے اور اپنے تشخص کی بقا کے لیے بلبلا رہے ہیں، ان پر کسی نہ کسی بہانے سے اٹیک کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہیں سے اصل دہشت گردی شروع ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب و عوامل پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ یہ حالات ایک دم سے نہیں بن گئے، بلکہ ان حالات کو بنانے میں ایک لمبا عرصہ لگا ہے۔ 70 سال سے زیادہ کی محنت ان حالات کو بنانے میں لگی ہے۔ جن لوگوں نے یہ حالات بنائے ہیں انہوں نے خاموشانہ طور پر بالکل خفیہ طریقے سے اور بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ محنت کی ہے، اور اتنی محنت کی ہے کہ وہ ایک دم سے ابھر کر کے آئے اور پھر مسلمانوں کی ہر چیز پر اس طریقے سے قبضہ کر لیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے تشخص اور اپنے وجود اور اپنے تشخص کے بقا کے لیے بلبلا رہا ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ تعلیم سے ناآشنا ہے، مسلمان ہے کہ ان حالات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمان اپنے وجود کی بقا کے لیے دوسرے پر سہارا لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ 70 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے، اور مسلمان اب بھی اسی عمل میں مبتلا ہے۔ چنانچہ کوئی آتا ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی آتا ہے
اور آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ افطار پارٹی میں ایک گھونٹ شربت کا پی لیتا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے ہم تمہارے مسیحا ہیں، ہم تمہارے لیے یہ کریں گے، فلاں کریں گے، اور ایک رومال اوڑھ لیتا ہے اور ایک ٹوپی اوڑھ لیتا ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے عیسیٰ مسیح مل گئے، ہمارا مسیحا یہی ہے، یہ سب ہماری پریشانیاں دور کر دے گا، اور سارے مسلمان اس طرف دکھ جاتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں مسلمانوں کی قیمتی شے حاصل کر کے پھر مسلمانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے وجود کے لیے دوسرے پر سہارا لگائے بیٹھے ہیں، اپنے وجود کے لیے خود کچھ نہیں کیا ہے اور اب بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہی حالات رہیں تو جو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بہت کچھ بگڑ بھی چکا ہے اور بہت کچھ بگڑنا باقی بھی ہے۔ ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسپین ملک دنیا کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی مسلمانوں کی، اور ایک رات آئی اور وہ تاریخ رات ایسی آئی کہ تاریخ بن گئی، اسپین کے 12 ٹکڑے کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، برما میں رات کی رات میں ایک ایسا فیصلہ آیا کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو زندہ ختم کر دیا گیا۔ یہ سب جنریٹر چلا دیجیے، یہ سب اچانک سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ایک رات ایسی آتی ہے کہ مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں مسلمانوں کو جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور ان میں بنیادی 3 کام ہیں، ان پر توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اللہ کے وہ بندے جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے، جو اسلام سے کوسوں دور ہیں، جنہیں اسلام کا نہیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، بحیثیت مسلمان ان تک اسلام پہنچائیں، اور اسلام قولاً نہ پہنچائیں، زبانی نہ پہنچائیں، بلکہ کامل اور مکمل مسلمان بن کر کے عملی طور پر ان کو دعوت پیش کریں کہ ایسا مسلمان ہوتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ تاجر ہو، وہ اپنے شعبے میں کامل اور مکمل طور پر بحیثیت مسلمان بن جائے اور دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تاکہ وہ پریکٹیکلی مسلمانوں کو دیکھیں اور دیکھ کر کے یہ کہیں کہ ہاں اب ہمیں اسلام کو پڑھنے کے لیے کچھ دیا جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کو فزیکلی سمجھا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے اور پھر پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ فزیکلی سمجھانے سے حالات بگڑ جائیں گے، پہلے پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا، ہمیں بحیثیت مسلمان کامل مسلمان بننا پڑے گا، اور پھر فزیکلی ان کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ امت کا ہر فرد تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر بوڑھا، ہر تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ میں ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ اسلام پر آنے والی الغار اور اسلام پر آنے والی باد باطل کا مقابلہ کریں۔ اسی طریقے سے اسکولوں میں ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کریں کہ وہ اسلام پر آنے والی باد مخالف کو سمجھتے ہیں، وہ اس کا دفاع پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں۔ ایسے انجینئر تیار کیے جائیں، ایسے وکلاء تیار کیے جائیں کہ وہ سمجھ لیں کہ اسلام پر کس طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور اسی طرف سے اس کا دفاع کریں۔ تو پہلا بنیادی کام کیا ہے؟ دعوت۔ کیا ہے؟ دعوت۔ کھانے پینے کی نہیں، جس میں عام طور پر دھکے چلے جاتے ہیں مسلمان، ایک کی کرو 10 جائیں گے، 1-2 تو طفیلی بن کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا بنیادی کام کیا ہے؟ اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے، پریکٹیکلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی۔ اسی طریقے سے اس مسلمانوں میں سے ہر فرد بشر تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ تیسرا اور اہم اور بنیادی کام یہ ہے کہ امت کا ہر فرد تجارت سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی بھی آئے اسے خالی نہ بھیجو،
اور خوش دلی سے اس کو عطا کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ، وقت ہو گیا اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مسلمان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مجھے عطا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ ہوگا، دیکھو کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک چادر ہے پھٹی پرانی سی، اسے ہی اوڑھتا ہوں، اسے بچھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چادر مجھے دو۔ وہ چادر لی اور کہا کوئی اس چادر کا خریدار ہے؟ اس چادر کی بولی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھٹی پرانی چادر، اسے کون خریدے؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس لیے چادر کی قیمت بڑھ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 1 دینار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، 2 دینار لیے، چادر اسے دی اور وہ 2 دینار اس شخص کو دی جس کی چادر تھی۔ فرمایا 1 دینار سے 1 کٹورا خریدو، دوسرے دینار سے 1 کلاڑی خرید کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑی منگوائی، لکھا ہے کتابوں میں کہ اپنے دستے مبارک سے اس کلاڑی میں دستہ لگایا اور وہ کلاڑی اس کو دی اور فرمایا کہ جب تمہیں بھوک لگے اس کٹورے میں کھانا کھانا ہے، اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو جنگل میں جاؤ، کلاڑی سے لکڑی کاٹو اور انہیں بازار میں بیچو، خود بھی کھاؤ، اہل خانوں کو بھی کھلاؤ اور غریبوں میں بھی دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا ہاتھ دوسروں کی طرف پھیلانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں ہو۔ آپ نوجوان ہیں تب، آپ بوڑھے ہیں تب اپنے آپ کو تجارت سے وابستہ رکھیں۔ اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خالی رہنے کو حرام سمجھ لو۔ کوئی وقت آپ کا ایسا نہ جائے جس میں آپ خالی ہو، کوئی دن آپ کا ایسا نہ جائے جس میں آپ بالکل خالی رہ رہے ہوں، چاہے آپ مزدوری کر رہے ہوں، چاہے آپ ملازمت کر رہے ہوں، چاہے آپ تجارت کر رہے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ آنے والے حالات بہت ناگفتہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی، اور ایسا ہوا ہے ماضی قریب میں بھی۔ اسی ضلع کے کئی لوگ مرتد ہوئے ہیں، کس بنا پر؟ غریبی کی بنا پر۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ غیروں کے ہاتھوں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ غریبی کے نام پر۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنی تجارت کو مضبوط کریں، خالی رہنے کو بالکل اپنے اوپر حرام قرار دے دیجئے کہ ہمیں کسی دن خالی رہنا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ تو 3 باتیں، پہلا کام دعوت، دوسرا کام تعلیم، تیسرا کام اپنی تجارت کو مضبوط کریں، ورنہ یاد رکھیں کسی نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔